طبرستان میں ایک ظالم بادشاہ تھا، شہر کی دوشیزہ لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گریہ افزاری کرتی ہوئی آئی اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائیں، بادشاہ نے مجھے کہلوایا ہے کہ آج وہ میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر آپ کی خدمت میں باغی آئی ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ شیخ ابو سعید قصاب رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیفہ کی بات سن کر چند ثانیہ کے لیے سر جھکائے رکھا، اس کے بعد سر بلند کر کے فرمایا، بوڑھی ماں، زندوں کے اندر تو ایسا کوئی مستجاب الدعوات نہیں رہا، تو فلاں قبرستان جا، وہاں تجھے ایسا شخص ملے گا، وہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ ضعیفہ قبرستان میں پہنچی تو وہاں ایک شکیل و رانہ خوش پاش نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبوؤں کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضعیفہ نے سلام کیا اور جواب کے بعد نوجوان نے ضعیفہ کے احوال پوچھے۔ اس نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ نوجوان نے ضعیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس سے کہا، تو پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہہ، ان کی دعا قبول ہوگی۔ ضعیفہ نے جھنجھلا کر کہا، عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بیچتا ہے اور مردہ مجھے پھر زندوں کے پاس لوٹاتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا، بھلا اب میں کہاں جاؤں؟ نوجوان نے پھر ضعیفہ سے کہا، تو شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہوگا۔ ضعیفہ پھر شیخ ابو سعید کے پاس آئی اور سارا واقعہ عرض کیا۔ شیخ ابو سعید نے سر جھکایا اور ان کا جسم پسینہ سے شرابور ہو گیا، پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے۔ اسی لمحہ شہر میں شور و ہنگامہ کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ کہہ رہے تھے، بادشاہ فلاں ضعیفہ کی بیٹی کی آبرو ریزی کی نیت سے جا رہا تھا، راستہ میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور فوراً مر گیا۔ اس طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے یہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے ضعیفہ کو قبرستان کیوں بھیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہ فرما دی؟ شیخ نے کہا، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو، اس لیے میں نے بڑھیا کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، انہوں نے اسے پھر میرے پاس بھیجا کہ ایسے پلید انسان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفات سے، تنگ دستی سے، ہر برے شر سے، دشمنوں سے، حاسدین سے، شیاطین سے اور ہر بری چیز سے، ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو، ہماری فیملیز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔